اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. قال اللہ عز وجل فی کتابہ المبین یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایہا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ شہر المغفرۃ والرحمۃ والبرکہ. سامعین کرام، ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلے گفتگو سے جو ماہ رمضان المبارک کی چند گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کی جا چکی ہیں، اس میں آج میں صرف ایک جملے کو آج کی اس گفتگو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. چونکہ آیہ کریمہ جو سورہ بقرہ کی 183 ہے، اس میں شروع میں ایمان کا لفظ آیا ہوا ہے، انسان کو مومن کا ٹائٹل دیا گیا ہے، اور آخر میں تقوی کی. لیکن پیغمبر اسلام کے خطبے سے ایک جملہ لینا چاہتا ہوں کہ جو ماہ شعبان کے آخری جمعے میں جو آپ نے خطبہ دیا تھا، جس کو خطبہ شعبانیہ کہا جاتا ہے، اس سلسلے میں وہاں پر شہر اللہ بالمغفرۃ والرحمۃ والبرکہ، یعنی جو برکتوں کے ساتھ، مغفرتوں کے ساتھ اور رحمتوں کے ساتھ آیا ہوا ہے. ہمیں آج برکت کے بارے میں گفتگو کرنی ہے. انشاءاللہ موقع ہوگا تو پھر مغفرت اور رحمت کے بارے میں بھی عرض کریں گے. برکت جو ہے نمو کے معنی میں ہے، جیسا کہ ہم کو کتاب میں مصباح البنیر کتاب میں ملتا ہے. کہتے ہیں البرکۃ الزیادۃ والنما. برکت یعنی کسی چیز کا زیادہ ہونا، اس کو بڑھ جانا، اس کا نمو ہونا، اس کو جو ہے البرکہ برکت کہتے ہیں. کسی کو آپ کہیں مثلا کھانے میں برکت ہو گئی، پیسے میں برکت ہو گئی، یعنی گویا جتنا ہم چاہتے تھے اس کے لحاظ سے اور زیادہ ہو گیا. یا مثلا 3 آدمیوں کا کھانا پکایا تھا تو 5 آدمیوں نے کھا لیا، 7 نے کھا لیا، یعنی برکت ہو گئی. تو یہ کتاب جو ہے لغت کی ہے، ڈکشنری کی ہے، جس میں برکت کے معنی قیومی نے لکھا ہے البرکۃ الزیادۃ والنما، یعنی بڑھوتری، زیادتی. اس کو کہتے ہیں کہ جو چیزوں میں اضافہ کرے. اس کے بعد طبرسی نے بھی اپنی تفسیر مجموع البیان میں اس طرح لکھا ہے البرکات الخیرات النامیہ. برکات کسے کہتے ہیں؟ جو خیرات نامیہ ہے، وہ خیرات جو خیر سے ہے، یعنی نیک باتیں اور اس میں بڑھنے والی ہیں. تو خیرات جو بڑھے، نیک کام جو بڑھے، اسے برکات کہا جاتا ہے. اور اس کو کہتے ہیں وَأَصْلُهُ الثُّبُوتُ وَالْأَمْنُ وَالثِّقَةُ وَالطَّمَأْنِينَةُ. اس کی برکت کی اصل جو ہے وہ امن ہے، ثقت ہے اور اطمینان ہے، یعنی اس میں ہر چیز میں برکت ہوتی ہے، تو اس کو برکت کہا جاتا ہے. میں چند جملے لغات کے اعتبار سے حل کر رہا ہوں تاکہ عوام الناس کو سمجھنے میں آسانی ہو. راغب اصفہانی کی کتاب ہے اور وہ بھی المفردات کے نام سے ہے، جس میں ڈکشنری قرآن کی ہے. تو قرآن کی ڈکشنری کے لحاظ سے اس میں معنی کو صحیح طور سے سمجھایا گیا ہے. راغب اصفہانی لکھتے ہیں البرکۃ ثبوت خیر الہیہ فی الشیء. کہتے برکت کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ کی نیکیوں میں، اللہ کے نیک کاموں میں، اللہ کے خیر کاموں میں کسی چیز کا ثابت ہونا ہے. قال تعالی، تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا ہے؟ لفتحنا علیہم البرکات، کہ ہم نے برکتوں کو کھول دیا ہے، برکتوں کو نازل کیا ہے. اور اسی طرح جو ہے بارش کے پانی کو مثلا برکت کہا جاتا ہے. اسی طرح قرآن میں آیا ہوا ہے جناب عیسیٰ کے بارے میں
کہ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبوت دی ہے، اور میں مبارک ہوں جہاں بھی رہوں۔ اسی طرح مبارک کئی جگہ آیا ہوا جو اس وقت بس میں نے یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کیں۔ اب یہ برکات حاصل کیسے ہوتے ہیں، عوامل برکات کیا ہیں، یعنی برکت کیسے ہم کو ملے گی، تو اس کے لیے یوں سمجھیے کہ برکتیں جو حاصل ہوتی ہیں وہ اللہ پر ایمان لانا ہے اور شرک سے دوری کرنا ہے، تو اس سے انسان جو ہے برکتوں میں آتا ہے۔ اور عوامل برکات میں جو ہے دعا ہے، یعنی انسان جب دعا کرتا ہے کسی چیز کی زیادتی کے لیے، کسی چیز کی بڑھوتری کے لیے، کہ بڑھنے کے لیے، تو وہ دعا بھی جو ہے برکت کا سبب ہے۔ اور اسی طرح آسانی ہونے کے لیے، کاموں میں آسانی ہونے کے لیے، حوائج کو بہتر ہونے کے لیے، تو ایمان و تقوی جو ہے یہ برکت کا سبب ہے۔ نمازیں اور عبادات برکت کا سبب ہیں۔ اور اسی طرح اطاعت، تو یہ ماہ مبارک میں جو برکت کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ یہ عوامل برکات ہیں۔ اور برکات کے آثار جو ہیں بھی دکھائی دیتے ہیں، جس کو دیکھا جاتا ہے کہ انسان اپنی برکتوں کو دیکھے اور غور کرے۔ اس وقت ہم مختصر سے مختصر الفاظ میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ روٹی اور غذا میں جو افزائش ہوتی ہے اس کا بھی سبب ہوتا ہے روٹیوں کو صحیح استعمال کرنا، اس کو اسراف نہ کرنا۔ اور حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اکثر الطعام البرکہ ما کثرت علیہ الایدی، کہتے ہیں کہ کھانے میں برکتیں ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ لباس میں بھی برکت ہوتی ہے، اور اگر آپ نے کسی کو کپڑا پہنایا ہے تو گویا ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ پھر مولا علی فرماتے ہیں برکت المال فی الصدقہ، کہ جو ہے مال میں برکت جو ہوتی ہے وہ صدقے کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اسی طرح فراوان پانی کا برسنا زمین کے اوپر، جو زمین کو سیراب کر دے اس کو بھی برکت اس سے ہوتی ہے۔ عمر میں برکت ہوتی ہے نماز شب پڑھنے سے، صدقات دینے سے، اور اسی طرح حسن عمل کرنے سے۔ مولا علی فرماتے ہیں حسن عمل اگر ہوگا تو برکت ملے گی۔ فرزند صالح بھی یہ جو ہے وہ برکت کا سبب ہوتا ہے، یا کسی وقت آپ نے کوئی ایک اچھا کام کیا ہے، کار خیر آپ اپنے بعد چھوڑ گئے ہیں، اس میں بھی برکت ہوگی۔ امام صادق علیہ السلام نے ماہ مبارک کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہم اجعل بعضنا علی بعض برکہ، خدایا ہم لوگوں کو ایک دوسرے پر برکت کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ اور بھی برکتوں کی نشانیاں ہیں۔ اچھا، کچھ چیزیں جس کی وجہ سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اور اس میں انسان جب گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، مثلا انسان گناہوں میں مبتلا ہے اور وہ اس کی وجہ سے مثلا قطع رحم ہے، تو اس سے جو ہے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ہمیں ایک دوسرے سے جو محبت کرنی چاہیے، صلہ رحم کرنی چاہیے، اور وہ نہیں کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 10 بدعا ہیں کہ ہم لوگوں کو برکت حاصل کرنے کے لیے جو عوامل اور اسباب ہیں اس کو کرنا چاہیے، نمازیں، تلاوت قرآن، روزے، نماز شب وغیرہ وغیرہ۔ تو انشاءاللہ ماہ مبارک میں آپ لوگ برکتوں کی طرف آئیے اور انشاءاللہ اس سے فوائد ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔